أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم فأولئك هم الظالمون. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ بقرہ کی 229ویں یہ آیت ہے. جن کو ان مجالس کے لیے ایام فاطمیہ کے لیے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا گیا، اور اس کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ارشاد یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ جانا، ان سے تجاوز نہ کرنا. وَمَن يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ، اور جو بھی خداوند عالم کی معین کی ہوئی حدوں کو توڑتے ہیں، ان سے تجاوز کرتے ہیں، ان سے باہر نکل جاتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ان کا شمار ظلم کرنے والوں میں ہو جاتا ہے. اور یقینی صورت میں انسان جو اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اگر واقعاً اس کے پاس عقل ہے تو خداوند عالم نے کوئی کمی انسان کے لیے ایسی نہیں چھوڑی جس سے انسان یہ کہہ سکے کہ اگر میرے ساتھ یہ بھلائی ہو جاتی تو میں بھی ہدایت یافتہ ہو جاتا. کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا موقع، کوئی بھی ایسا قدم انسان کے لیے نہیں چھوڑا. عبرتوں کو پیش کر دیا، انکار کرنے والے حالات کو پیش کر دیا، نبیوں کو بھیجتا رہا، سوچے سمجھے انسانوں کو بھیجتا رہا. کوئی کسی بھی اندھیرے میں زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو، اس کے پاس کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، بشارت دینے والا، تبلیغ کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ نہ پہنچا. اور اگر نہیں بھی پہنچا تو خداوند عالم نے اس کے باطن میں، اس کے عقل میں، اس کے شعور میں ایک ایسی سمجھ پیدا کر دی ہے کہ انسان جانتا ہے کیا حق ہے اور کیا سچ ہے، جانتا ہے. جو برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، 100% برائیوں میں غوطہ زن ہے، شراب کی باٹلیوں میں اترے ہوئے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ کام صحیح نہیں ہے. لیکن انسان کی عادتیں اپنی مجبوری کے اعتبار سے وہ الگ بات ہے. باقی خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں انسان کی ہدایت کا انتظام نہ کیا. خود کو عقل و شعور دیا، خود کو پروردگار عالم نے سمجھ عنایت کی. ہر وہ انسان جو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے باطن سے ایک آواز پھوٹتی ہے یہ غلط ہے، اور اس کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے میں نے غلط کیا ہے. اور ہر وہ انسان جو نیکیوں کو انجام دیتا ہے اس کے اندر سے بھی ایک آواز نکلتی ہے الحمدللہ کیا کہنا، آج کسی کی مدد کے لیے میرے ہاتھ استعمال ہو گئے،
دنیا میں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا ایک طرف ہے، اپنے ہاتھوں سے محتاج کی مدد کرنا ایک طرف ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام کی جن کی آج ولادت کی تاریخ ہے، شب ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اس موقع پر بھی خداوند عالم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ صدقہ نکالے، شکر کرے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجدید ہدایت ہے۔ ہدایت سے بڑی کوئی دولت اللہ کی طرف سے انسان کے لیے، ہدایت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک انسان مثلا بے پناہ جو ہے دولت مند ہو سکتا ہے، مگر ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہے۔ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا دولت مند ہے، کامیابی اس میں ہے کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے۔ اور خداوند عالم نے انسان کو اچھا بنانے کے لیے نبیوں کے سلسلے کو قائم کیا، ائمہ کے سلسلے کو قائم کیا، اپنی کتابیں بھیجی، قرآن بھیجے، نازل کیے، آیتیں نازل کی، اور کوئی نہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا خداوند عالم نے جہاں انسان کی ہدایت کا انتظام اللہ نے نہ کیا۔ اب اس اعتبار سے انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مثلاً برائیوں کو انجام دے کے دنیا سے جب جائے تو لوگ اس طریقے سے اس کا تذکرہ کرے، چلا تو گیا مگر بہت برا انسان تھا، اچھا۔ اور چاہے انسان نیکی کر کے ایک ایسا انسان بن جائے کہ جو خدا کی بارگاہ میں لوگ اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے کہے پروردگارہ ایک نیک انسان تھا، اس کی مغفرت بن جائے، ہو جائے، یہ کہنا تمہارے بس میں ہے، ایسا بننا اللہ نے تمہارے اختیار میں رکھا ہے۔ جہاں انسان پر رحم کرنے اور محبت کرنے کے اور انداز ہیں، وہاں ایک انسان پر رحم کرنے اور کتنا بڑا سلیقہ اور کتنا بڑا طریقہ دین کی خدمت کرنے کے سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام، اللہ اکبر، مثلا اگر میں یہ کہوں کہ ان کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو واقعاً میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں ساری دنیا سجدے اس وقت کرتی ہے کہ جب سب کا سب سکون میں ہو، اور سید سجاد سجدے اس وقت کرتے ہیں جب کوئی گھر کی فرد سلامت نہ ہو، سب قتل گاہ میں ہیں اور سب کے سب شہید ہو گئے، اور سید سجاد سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان اس فضیلت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی انسان، اگر آپ کہیں گے تو پھر وہ انہی کے گھر کی فرد ہوگا، انہی کے خاندان کا ہوگا، مگر دنیا کا کوئی انسان اس جو ہے اس فضیلت میں شریک نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف جوان بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف انسان سجدے میں سر رکھ کے یہ کہہ رہا ہے پروردگارہ تیری رضا پہ راضی ہوں، تیری قضا پہ سر جھکائے ہوئے ہوں، جو تو چاہتا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، اور تیرے علاوہ میری نگاہ میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے، بس تیری ذات بڑی ہے۔ یہ سید سجاد کا کمال ہے، خدا کی قسم۔ اور اس اعتبار سے بھی سید سجاد یعنی سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار، سجدہ کرنے والوں، زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، یعنی عبادت کرنے والے تو بہت ہے، مگر جس کا عمل زینت بن جائے اس کے عمل کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے سید سجاد زین العابدین، ان کے اعتبار سے جب دیکھا جائے تو کتنے عظیم عظیم پیرائے بہترین نکات امام سجاد کی زندگی میں ملتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام سید سجاد بیمار ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام عیادت کے لیے اور آئے اور کہا کہ بیٹا جس چیز کی ضرورت ہو وہ اپنے بابا سے طلب کر لینا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بابا مجھے طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس پہ سجدہ ریز ہوں جو میرے مالک نے میرے لیے معین کیا ہے۔ بھلا بندہ اپنے بارے میں اپنے مالک سے بہتر کہاں سوچ سکتا ہے؟ بندہ اپنے سے بہتر، اپنے بارے میں اپنے مالک سے بہتر کہاں سوچ سکتا ہے؟ میں اپنے بارے میں جو فیصلہ کروں گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر میرا مالک میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا یقیناً میرے مالک کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ تو بابا میں تو اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اگر میرے مالک نے یہ چاہا کہ میں بیمار رہوں تو میں بیمار رہنے میں خوش ہوں، اگر میرا مالک مجھے صحت یافتہ دیکھنا چاہتا ہے تو میں صحت یافتہ رہنے میں خوش ہوں۔ بس یہی انسان کی سب سے بڑی شان ہے کہ وہ ہر چیز کو یہ سمجھے
میرے مالک نے میرے لیے یہی معین کیا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ انسان یہ سمجھے کہ میرے مالک نے میرے لیے یہی معین کیا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے مالک نے میرے لیے یہی معین کیا ہے تو سارے کے سارے پریشانیاں جھمگٹے سب ختم ہو جائیں گے۔ تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی مالک کی مرضی پر سر نہ جھکاتا ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اگر مالک کی رضا پر سر جھکا لے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ امام جابر سے بات تو امام سجاد امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کی ہے، مگر یہ بات تمام ائمہ کے اعتبار سے، یہ تمام بات جو ہے ائمہ علیہ السلام کے اعتبار سے تمام کے لیے یہی بات ہے۔ امام نے معلوم کیا جابر ابن عبداللہ انصاری سے، جابر تم نے بہت سے اماموں کا زمانہ دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح ایمان کا کس درجے پر فائز ہوئے؟ ایمان کا رتبہ کیا ہے آپ کے؟ کیسا سوچتے ہو؟ جناب جابر نے کہا کہ مولا ایسا سوچتا ہوں کہ میں صحت کو مثلا بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ بیماری میں خدا بہت یاد رہتا ہے۔ واقعی بات بھی سچ ہے، بیماری میں انسان کو خدا بہت یاد آ جاتا ہے۔ ذرا سا ہاتھ میں درد ہو جائے، شدید تکلیف ہو جائے تو واقعی انسان اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اٹھتے سب کچھ اللہ مجھے شفا دے دے، مالک مجھے شفا دے دے، مالک مجھے شفا دے دے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پھر امام نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا جابر ابن عبداللہ انصاری نے، کہ میں بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں، غربت کو دولت مندی پہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ کہیں کہیں دولت غرور کا سبب بن جاتی ہے، مگر میں اس لیے غربت کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں کہ غریب انسان ہمیشہ جو تنگ دست ہوتا ہے وہ یقینی صورت میں اپنے مالک سے لاؤ لگائے رہتا ہے اور امید کرتا رہتا ہے مولا میرا ایمان یہاں تک پہنچا۔ کہا جابر بس ابھی تک تمہارا ایمان یہیں تک پہنچا ہے؟ کہا مولا اب اس ایمان میں کوئی کمی رہ گئی؟ کہا ہاں جابر اس میں کمی یہ ہے کہ تم نے اپنا فیصلہ خود سنا دیا ہے، ہم عمل کرتے ہیں، فیصلہ مالک سناتا ہے، اس لیے کہ تم نے فیصلہ سنا دیا میں بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں اور میں غربت کو مالداری پہ ترجیح دیتا ہوں۔ جابر نے کہا اور آپ اللہ کے نبی کے فرزند، کہا ہمارا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اگر خدا ہم سے جو ہے کام لینا چاہتا ہے، دولت لینا چاہتا ہے تو ہم دولت لے کے راضی ہو جاتے ہیں، اگر وہ جو ہے دولت دے کر مثلا دولت نہیں دینا چاہتا تو ہم تنگ دستی میں بھی اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، ہم مالک کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی لیے خدا نے ان کے فیصلوں کے لیے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو کچھ بھی نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا۔ تو اس اعتبار سے امام سجاد کی زندگی جو دوسروں پر ہمدردی کرنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے، کرم کرنے کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے، خدا کی قسم ایک بڑا سبق اس لیے ہے امام کی زندگی کہ امام زندگی سال بھر غلاموں کو خریدتے رہتے ہیں۔ واقعاً کربلا کے بعد کہاں عرب کا وہ مکہ و مدینہ جہاں سید سجاد زندگی گزارتے ہیں، اور کہاں ہم ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں غربت کی دھول اور یقیناً عرب سے بہت زیادہ دور، مگر ایسے گھروں میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں کو پہنچانا، دین تک کا ہم تک دین کو پہنچ جانا، یہ کربلا کے بعد اگر نمایاں کارنامہ ہے تو سید سجاد کا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں۔ سید سجاد نے جو دین کی تبلیغ کی ہے اور ایک طریقہ بتایا کہ کسی بھی صورت میں کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو جائے، کسی بھی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام سجاد کیا کرتے تھے جب ان ظالموں نے چراغ ہدایت کو خاموش کرنے کی کوشش کی اور مصباح الہدا ان الحسین مصباح الہدا یعنی ہدایت کے چراغ کو قتل کر دیا، بجھا دیا، سید سجاد جو امامت کے بعد، حسین کے بعد امامت کا چراغ تھے، انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے احسان ہے، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی یقیناً ہر ایمان لانے والے پر سید سجاد کا احسان رہے گا، اس لیے کہ سید سجاد نے اللہ کا پیغام ایسی جگہوں تک پہنچا دیا ہے جہاں تک پہنچانے کی کوئی امید نہیں تھی۔
کیسے کیا امام سجاد نے؟ حکمت عملی کیسے ہوئی؟ حکمت عملی امام سجاد کی یہ تھی کہ آپ سال بھر غلاموں کو خریدتے رہتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا، یعنی آخری 10 دن 20 روزے جب گزر جایا کرتے تھے، تو امام سجاد علیہ السلام، اللہ اکبر کتنی حکمت عملی تھی، انہیں آزاد کرتے تھے۔ اور انہیں آزاد کرنے سے پہلے امام سید سجاد کیا کیا کرتے تھے؟ امام سید، یہ ہمارے لیے سبق ہے، مجلسیں تبھی کام کی مجلسیں ہیں جب ان میں سے کوئی ایک بات عمل کے اعتبار سے ہماری زندگی میں اتر جائے۔ عمل کے اعتبار سے کھانے لذیذ تو بہت ہو سکتے ہیں، مگر بدن کے لیے مفید وہ ہے جو بدن کے لیے صحت مند ثابت ہو۔ اسی اعتبار سے مجلسیں عمدہ اور احسن تو بہت ہو سکتی ہے، بیان کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، مگر واقعاً مجلس وہی کمال کی اور وہی قاعدے کی ہے جس میں ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ آ جائے۔ اگر ایک نیکی بھی ہماری زندگی میں آئے، مطلب بندے کا اتنا کہنا لا الہ الا اللہ، اگر مجلس کے بعد اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے تو کیا کہنا اس مجلس کے خدا کی قسم۔ اس اعتبار سے سید سجاد کیا کرتے تھے؟ سید سجاد یہ کرتے تھے کہ آخری عشرے میں تمام غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ زندگی یعنی سال بھر غلام خریدتے تھے، اور جب سال بھر غلام خریدتے تھے خدمتوں کے لیے نہیں، دنیا یہ سمجھتی تھی کہ مولا اپنی خدمتوں کے لیے غلام خرید رہے ہیں، یہ کسی کی خدمتوں کے محتاج نہیں ہیں، یہ تو خود دوسروں کی خدمتیں کر دیتے ہیں، یہ اپنی خدمتیں دوسروں سے کیا لیں گے، یہ تو دوسرے کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ سید سجاد اس قافلے میں حج کیا کرتے تھے، جب حج پہ جاتے تھے جو قافلہ امام کو نہیں جانتا تھا، اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، حاجیوں کا سامان اٹھایا کرتے تھے، حاجیوں کے جو ہے لیے باعث رحمت بنا کرتے تھے، اس لیے کہ مولا خدمت لینے کے لیے غلام نہیں خرید رہے تھے، بلکہ مولا کا مشن کچھ اور ہی تھا، مولا کی مرضی کچھ اور ہی تھی۔ امام سجاد غلام خریدتے، اور غلام خریدتے انہیں سال بھر پڑھاتے، بلکہ کئی سال پڑھاتے، اور کئی سال جب پڑھاتے دین کی تعلیم دیتے، اور جب دین میں انسان پختہ ہو جایا کرتا تھا تو پختہ ہو جانے کے بعد امام انہیں آزاد کر دیتے تھے، اور جب آزاد ہو جاتے تھے تو وہ بکھر جاتے تھے، کوئی اس شہر میں گیا، کوئی اس شہر میں گیا، کوئی اس ملک میں گیا، کوئی اس دیش میں گیا، اور یہ اس ملک میں جانے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا تعلیم اور ان کی پیغامات پہنچتے تھے، خدا کی توحید بتاتے تھے، اور لوگ ان کے پیغامات سن کے دین میں داخل ہو جاتے تھے۔ ورنہ آپ ذرا غور کریں، کہاں ہم اور کہاں مدینہ، مگر یقینی صورت میں کوئی نہ کوئی خدمت کرنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے قاضی نور اللہ شوشتری آئے، جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے کام کیا، اور انہوں نے دین کے لیے اتنا بڑا کام کیا۔ اسی طریقے سے آپ دہلی میں چلے جائیں تو جناب زین الدین عاملی آئے، رہے شہید رابع آئے، اسی طریقے سے آپ اپنے کانودر میں پہنچ جائیں تو وہاں بھی وہ 17 لوگ پہنچے تھے جو تعلیم دینے کے لیے اور ہدایت دینے۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں تعلیم دینے والے، اور یہ کمال ہے امام سید سجاد کا، اس لیے کہ وہ غلاموں کو خریدتے تھے، دین کی تعلیم دیتے تھے، انہیں آزاد کرتے تھے، اور وہ گاؤں در گاؤں بستی در بستی جا کے لوگوں کو اللہ کی توحید کا پتہ دیتے تھے، دین بتاتے تھے۔ اور اس طریقے سے آج سارے جہان میں کوئی جہاں ایسا نہیں ہے جہاں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے نہ ہو، جہاں حسین کا پیغام نہ پہنچایا ہو۔ یہ دین پر کمال ہے سید سجاد کا۔ اور اس کے بعد سید سجاد فقط اتنا ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم جیسوں کو سبق دینے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ اگر تم کسی کے اوپر حاکم ہو تو تمہارے اوپر بھی کوئی حاکم ہے۔ کیا کرتے تھے؟ انہیں آزاد کرنے سے پہلے امام سید سجاد اپنے سارے غلاموں کو جمع کر لیا کرتے تھے، اور جب سارے غلاموں جمع ہو جاتے تھے تو امام ایک ڈائری بنا کے رکھتے تھے، کاپی بنا کے رکھتے تھے۔ اگر کوئی غلطی کرتا تھا تو اس ڈائری میں کھلا تاریخ میں، اس تاریخ میں، اس وقت، اس جگہ پر اس نے یہ غلطی کی ہے، اور اس کو نوٹ کر دیا کرتے تھے، لکھ دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب مجمع جمع ہو جاتا تھا، غلاموں کا یہ مجمع جمع
ہو جاتا تھا تو امام گول دائرہ بنا کے انہیں جمع کرتے تھے اور بیچ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. سنیے خدا کی قسم کیا لطف ہے امام سجاد کا, اور بیچ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ کہتے تھے اے فلاں ابن فلاں تم نے اس تاریخ میں یہ غلطی کی تھی. کہا ہاں مولا آپ کا کلام بھی سچ ہے اور آپ کی تحریر بھی سچ ہے, آپ نے جو لکھا ہے وہ بالکل سچ ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے. اور اس کے بعد دوسرے سے کہتے, تیسرے سے کہتے, چوتھے سے کہتے, پانچویں سے کہتے, اور اس کے بعد جب یہ سب شرمندہ ہو جاتے, مگر امام شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہتے بلکہ ہمیں سبق دینے کے لیے کہتے, بلکہ ان سے کہتے اب تم نے یہ غلطی کی ہے اب مجھ سے کہو اے علی ابن الحسین, مجھ سے کیسے کہو, مجھ سے کیسے کہو اے علی ابن الحسین ہماری ان خطاؤں کو بخش دے, اس لیے کہ جس طریقے سے آپ ہمارے اوپر حاکم ہو اسی طریقے سے آپ کے اوپر خدا حاکم ہے, لہذا ہماری ان خطاؤں کو بخش دے. یہ ہمارے لیے سبق ہے, اگر کسی کے اوپر ہم حاکم ہیں تو ہمارے اوپر بھی کوئی حاکم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیں تو خدا ہمیں معاف کر دے, تو خدا چاہتا ہے, خدا کہتا ہے. پیغمبر سے پوچھا گیا اے رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا میری غلطیوں کو معاف کر دے, تو پیغمبر اسلام نے صاف لفظوں میں فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے؟ ہاں اللہ کے نبی یہی چاہتا ہوں کہ خدا میری غلطیوں کو معاف کر دے. تو پیغمبر نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہاری غلطی کو معاف کر دے تو تم بھی اپنے ماتحتوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو, خدا تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. تو اس اعتبار سے خدا کی بارگاہ میں یعنی معافی, اور پھر اس کے بعد ان کا کرم, ان کی عظمت, ان کی شان, یعنی کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی شان بیان کی جا سکے, چونکہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں معاف کر دینے میں اور نفرت کا جواب محبت سے دینے میں ہی انسان کی نجات ہے. اگر تم نے نفرت کا جواب محبت میں دیا تو محبت انسان کو بدلتی ہے اور نفرت انسان کو خراب کر دیتی ہے, اور نفرت کا کوئی علاج نہیں ہے, اور محبت جب انسان کے سینے میں اتر جاتی ہے تو انسان بڑے کمال کا بن جاتا ہے. محبت کا درس, لہذا نفرت کا جواب نفرت سے نہیں, بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں, بد کرداری کا جواب بد کرداری سے نہیں, بلکہ تم نفرت کا جواب محبت سے دو. اور اسی طریقے کے حالات ہوئے. امام سجاد کا ایک رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, مجمع لگا ہوا ہے, امام کے صحابی موجود ہے, اور اس کے بعد امام ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے, ایک آدمی آیا اور اس نے آنے کے بعد امام سجاد کی توہین کر دی, اور جو برا بھلا کہہ سکتا تھا اس نے کہہ دیا, اور امام خاموش اس کی باتوں کو سنتے رہے. یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ ہر برائی کا جواب برائی سے دیا جائے, لہذا برائی کا جواب بہتر طریقے سے, حسن طریقے سے دو. امام سنتے رہے سنتے رہے. جب امام سنتے رہے تو ایک مرتبہ امام نے اپنے صحابیوں سے کہا تم نے دیکھا ہے وہ تو گالیاں والیاں برا برا بھاگ کے چلا گیا. امام نے فرمایا تم نے دیکھا اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ صحابہ نے کہا ہاں فرزند زہرا ہم نے دیکھا ہے. کہا چلو ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں, اسے سبق سکھانا چاہتے ہیں. سبق سکھانے کے دو طریقے ہیں, ایک تو برائی کا جواب برائی سے دے دیا جائے, اور دوسرا برائی کا جواب نیکی سے دے دیا جائے. برائی کا جواب برائی سے دینے میں فتنہ بڑھے گا, فساد بڑھے گا, قتل و غارت بڑھے گی, اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے میں ایمان بڑھے گا, محبت بڑھے گی, ہمدردی بڑھے گی, بھائی چارگی بڑھے گی. فتنہ و فساد تباہی لے کے آتا ہے, محبت آبادی لے کے آتی ہے. فتنہ و فساد گھروں کو برباد کرتا ہے, محبت گھروں کو آباد کر دیتی ہے. لہذا فتنہ و فساد سے نہیں, آدمی بڑا وہ نہیں ہے جو فتنہ و فساد کرتا ہو, آدمی بڑا وہ ہے جو فتنہ و فساد کی آگ کو بجھاتا ہو. اس لیے آگ لگانا کمال نہیں ہے, آگ بجھانا کمال ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آگ لگانا کمال نہیں ہے, اور طریقہ یہی ہے کہ ہم برائی کا جواب نیکیوں سے دیں, برائی کا جواب اچھائیوں سے دیں. اب سوال یہ بات ہے کس کو,
کتنا بھی بڑا کوئی دشمن کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا کوئی دشمن کیوں نہ ہو جائے، کتنی بھی بڑی برائی ہمارے ساتھ کیوں نہ کر دے، ہم اس کی برائی کا جواب نیکیوں سے دیں، جبکہ اس رتبے تک پہنچنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے۔ آسان نہیں ہے کہ برائی کا جواب نیکیوں سے دیا جائے، یہ رتبہ بڑا کمال کا ہے، مگر جو اس رتبے پہ فائز ہو جاتا ہے اللہ کا عظیم بندہ بن جاتا ہے۔ امام سید سجاد نکلے اور جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلنے لگے، اس کے دروازے پہ پہنچے، اس نے جب مولا نے جب دق الباب کیا، اس نے پوچھا کون؟ امام نے فرمایا میں سید سجاد، اور تمہاری باتوں نے جو تم نے کہا ہے میں ان کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں۔ مرتبہ اس نے سوچا کہ کہیں حملہ آور نہ ہو جائیں، تلوار لیے کہیں سوتے نہ کھڑے ہوئے ہوں تلوار کو بے نیام کیے ہوئے، اور یہ اس طریقے سے اپنی تلوار کو بے نیام کر کے ایسے ہاتھ میں لے کے اپنے دروازے سے تیزی کے ساتھ کودا تاکہ حملہ آور ہو جائے، مگر دیکھا امام تو آرام سے کھڑے ہوئے تھے، اور جیسے ہی اس نے دیکھا ویسے ہی امام نے ایک جملہ کہا، بھائی جو باتیں تو نے ہمارے بارے میں کہی ہیں اگر وہ ہم میں پائی جاتی ہے جو تو نے کہا تو میں خدا سے توبہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ توبہ سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جو باتیں تو نے ہمارے بارے میں کہی ہے اگر وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو میں خدا سے توبہ مانگتا ہوں، اور اگر بھائی تو نے الزام لگایا ہے تو میں خدا سے تیری بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھے معاف کر دے۔ بس جیسے ہی یہ جملے کہے تھے سید سجاد نے، ویسے ہی بھلائی کا پانی جو برائی پہ پڑا، اور برائی نے اس طریقے سے بھلائی نے اس طریقے سے برائی کو دھول دیا جیسے گندگی کبھی تھی ہی نہیں۔ پلٹ کے کہنے لگا ارے مولا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں نے جو بری بات کہی تھی وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، آپ کے اندر نہیں ہے۔ بس کہہ دینا چاہیے فضیلت وہ نہیں ہے جس کا اقرار دوست کرتے ہو، فضیلت تو وہی ہے جس کا اقرار دشمن بھی کرتے ہو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب محبت کے ذریعے نفرت کو ختم کر دیا جائے۔ نفرت کو بڑھانے میں دیر نہیں لگتی، نفرت کو مٹانے میں بہت دیر لگتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نفرت کو مٹانے میں بہت دیر لگتی ہے، اس اعتبار سے نفرت کو مٹائیں، جہاں تک ہو سکے اس اعتبار سے نفرتوں کو دور کریں۔ جب نفرتیں دور ہو جائیں گی اسی اعتبار سے ایک نفرت دل میں لیے ہوئے انسان، حشام بن عبد الملک حج کرنے کے لیے گیا، امام سید سجاد بھی وہاں موجود تھے، لوگ ان سے مسائل معلوم کر رہے تھے۔ امام کی یہ عظمت دیکھ کے حشام ابن عبد الملک کو برداشت نہ ہوا، اور ایسے مثلاً تجاہل عارفانہ کے انداز میں اس نے کہا یہ جوان کون ہے؟ اور اس وقت وہاں فرزدق بھی موجود تھے۔ فرزدق جو اہل بیت علیہ السلام کے شاعر اہل بیت، بے پناہ فرزدق اسی وقت موجود تھے، اور اس وقت فرزدق نے امام سید سجاد علیہ السلام کی شان میں جو بے ساختہ فی البدی جو قصیدہ آپ نے فرمایا ہے، خدا کی قسم ان کے اس کے الفاظ کتنے عظیم ہیں۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں اس قصیدے کے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اے حشام ابن عبد الملک، اگر تم نہیں جانتے تو کیا ہوا، بلکہ شرافتوں کا مرکز ہے جو انہیں جانتا ہے، مکے کی زمین جانتی ہے اور سرزمین حرم انہیں پہچانتی ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ انہیں پہچانتا ہے۔ شرافتوں کی پاکیزگیوں کی منزلت کا نام ہے سید سجاد۔ وہ اپنے انداز میں اس طریقے سے کہتے ہیں، وہ یہ ہے جنہیں مکے کی سرزمین ان کے قدموں کے نشانات تک پہچانتی ہے، یعنی مکے کی سرزمین لوگوں کو پہچان لے یہ الگ بات ہے، مگر جن کے نشانات قدم تک مکے کی زمین جانتی ہے وہ سید سجاد ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں خدا کا گھر خانہ کعبہ، حرم اور حرم کے باہر کی زمین ان کو پہچانتی ہے، ان کی شرافتوں کو جانتی ہے۔ یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں، اور یہ پرہیزگار پاک پاکیزہ اور ہدایت کا پرچم ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ وہ ہیں خدا نے جن کے منتخب کردہ رسول احمد مختار، اور ان کے والد ہیں جن پر خدا ہمیشہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ بس دنیا میں ایک ہی تو گھرانہ ہے،
جہاں سے خدا پر درود و سلام ادھر سے تو بھیجے جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں، مگر کسی گھرانے کے اوپر خدا کی طرف سے درود و سلام نہیں آتا۔ بس وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جس پر خدا کی طرف سے درود و سلام نازل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر حجر اسود کو یہ معلوم ہوتا کہ اس کا بوسہ لینے کے لیے کون آیا ہے، اگر حجر اسود کو یہ معلوم ہوتا، یعنی یہ سید سجاد اے حشام اگر تو ان کو نہیں جانتا تو کیا ہوا، اگر حجر اسود کو یہ معلوم ہوتا کہ ان کا بوسہ لینے کے لیے کون آ رہا تھا اور آ رہا ہے تو بے اختیار خود کو زمین پر گرا دیتا اور ان کے قدموں کے بوسے لینے لگتا۔ یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کی منزلت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس بزرگ مرتبے کا نام علی ہے، علی ابن الحسین، ان کا نام علی ہے، رسول خدا ان کے والد ہیں۔ ان کی ہدایت سے امت ہدایت یافتہ ہوتی ہے، یعنی اگر یہ نہ ہوتے تو امت ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کی ہدایتوں سے امت ہدایت یافتہ ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں جناب جعفر طیار ان میں سے ہے، جناب سید الشہداء جناب حمزہ ان میں سے ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اور یہ شیر الہی ہے، بہادر ہے اور دلیر جن کی میدانوں میں قسم کھاتے ہیں، یہ اس گھرانے سے شرف رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دلیر جن کی قسم کھاتے ہیں یہ وہ ہیں، یہ عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، یہ وسیع پیغمبر کے فرزند ہیں، یہ جن کی تلواروں سے مثلا گناہگار فی النار ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں قریش ان کو دیکھ کر اعتراف کرتے ہیں کہ شرافتیں اور بزرگیاں انہی کی ذات پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی جہاں ساری شرافتیں ختم ہو جائیں، جہاں ساری بزرگیاں تمام ہو جائیں، بس وہ ذات محمد و آل محمد ہے۔ یہ عزت کی اس بلندی پر فائز ہیں جہاں عرب و عجم پہنچنے سے قاصر ہیں، یعنی جہاں نہ عرب پہنچ سکتے ہیں نہ عجم پہنچ سکتے ہیں، یعنی کائنات میں کوئی اس عزت کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا جس عزت کی بلندی پر ان کا گھرانہ ہے۔ لہذا نہ عرب نہ عجم کوئی اس بلندی پر نہیں پہنچ سکتے۔ وہ حیا سے آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہیں، اگر وہ آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہوں تو ان کا روب و جلال اتنا طاری ہوتا ہے کہ کسی میں بات کرنے کی جرت نہیں ہے۔ ان سے بات کرنے کی ہمت تبھی ہوتی ہے جب ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ورنہ روب الہی کا جلال اتنا ہوتا ہے کہ کوئی ان سے بات تک نہیں کر سکتا۔ یہ اس گھرانے کی فرزند ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ اس گھرانے کے فرزند ہے، روب و جلال اتنا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہے، ان کی پیشانی کے نور سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہے، یعنی جو نور ان کی پیشانی سے نکلتا ہے اس سے تاریکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے سورج اندھیروں کو دور کرتا ہے ویسے یہ دلوں کی گندگیوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے سورج اندھیروں کو دور کر دیتا ہے، یہ دل کی گندگیوں کو پاک کر دیتے ہیں، ان کی محبت واجب۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں وہ اس قدر سخی ہے، وہ اس قدر سخی ہے، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کی ذات پر کبھی ان کی زبان پر مانگنے والوں کے لیے نہ آتا، لیکن ان کی چونکہ تشہد میں لا ہے، ان کی خدمت کی سخاوت اتنی عظیم ہے، ان کا کرم اتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کی اصل حضرت رسول خدا وسلم کی ذات اقدس ہے، یہ پاک و پاکیزہ اخلاق و کردار اور بہترین عادات و اطوار کے مالک ہے۔ قوم کی ہدایت کا بار گراں اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر وہ لبوں کو جنبش دیں تو ساری لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہدایت انہی کے پاس ہے، اگر تم ان کو نہیں جانتے تو کیا ہوا؟ اے حشام، تمہارا ان کو نہ جاننا ان کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ تجھے ہی نقصان پہنچتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے
حشام تیرا نہ انہیں جاننا، ان کو نقصان نہیں پہنچتا. اس طریقے کیوں نقصان نہیں پہنچتا؟ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا، اگر ڈاکٹر کی دوا پر کوئی عمل نہ کرے تو اور نہ کھائے مریض دوا تو ڈاکٹر کو نقصان نہیں پہنچتا، مریض کو نقصان پہنچتا ہے. اگر تو انہیں پہچانتا ہے تو ان کا پہچاننا تیری معرفت خدا میں اضافہ کر دے گا. اگر تو نہیں پہچانتا تو یہ تجھے نقصان ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو حکیم ہے، یہ تو طبیب ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں خدا نے ان کو علم اولین و آخرین سے سرفراز کیا، یعنی جہان میں جتنا بھی علم ہے، اولین کے پاس جتنا ہے کہ آخرین کے پاس جتنا ہے، جو بھی علم ہے سب ان کے سینے میں موجود ہے. یہ اولین کو بھی جانتے ہیں، یہ آخرین کو بھی جانتے ہیں. لوح محفوظ کے قلم نے ان کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ یہ اول بھی جانتے ہیں، یہ آخر بھی جانتے ہیں. اے حشام اگر تو نہیں جانتا تو کیا ہوا؟ یہ وہ ہے جن کے بعد جن کے جد کے فضائل تمام انبیاء کے فضائل سے بہتر ہے. یعنی سارے انبیاء کی فضیلتیں ایک طرف، ان کے جد کی فضیلتیں ایک طرف. جس طریقے سے ان کے جد کے فضائل سارے نبیوں سے بہتر ہے، اسی طریقے سے ان کی جد کی امت کی عظمت بھی سارے نبیوں کی امتوں سے بہتر ہے. تو انہیں نہیں جانتا تو کیا ہوا؟ اے حشام یہ کون ہے؟ ان کی بخشش اور عطا ساری مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں، اور کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جس پر ان کا احسان نہ ہو. ہر قبیلے پر ان کا احسان ہے. یہی تو ہے جو شمع ہدایت جلائے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہی ہیں جن کے جد کے فضائل. اس کے بعد کہتے ہیں کیا؟ ان کی بخشش و عطا ساری مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یہ ضلالت، گرسنگی اور تاریکی ان سے کوسوں دور ہے. یعنی کوئی ذلت و رسوائی ان کے نزدیک نہیں آ سکتی، جس کا اعلان اللہ نے یہ کہہ کے کر دیا. اہل بیت اللہ کا تو ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھا جائے. اللہ تمہیں پاک و پاکیزہ رکھنے کا ایسا حق رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ان کے دونوں ہاتھ خدا کے ابر رحمت کی طرح ہے. یعنی جس طریقے سے ابر رحمت جب برسات ہوتی ہے تو مومن اور غیر مومن کو نہیں دیکھتا، اسی طریقے سے جب ان کے ہاتھ عطا کے لیے کھلتے ہیں تو یہ دوست اور دشمن کو نہیں دیکھتے. جو آ جاتا ہے ان کے دروازے پر، ارے یہ تو اس ذات کے فرزند ہے جس نے اپنے قاتل کو شربت سے سیراب کر دیا ہو. ان کے ابر رحم کا کیا کہنا، ان کے ابر کرم کا کیا کہنا، یہ اس ذات کے فرزند ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ اس طریقے سے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ ابر رحمت ہیں. جس طریقے ہر فضیلت ہو اور ہر عدم اور محرومی یہاں کا، یعنی ان کے پاس اگر مال ہے اور کوئی محروم آ جائے تب بھی عطا کر دیتے ہیں، اور اگر مال نہ ہو تو تب بھی عطا کر دیتے ہیں. یعنی ہونا نہ ہونا ان کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ تنگ دستی میں بھی مالدار ہے اور مالداری میں بھی تنگ دستی ہے. جیسا کہ حضرت علی کی خدمت میں ایک مانگنے والا آیا، امام نے کہا جو ہے دے دیجئے. تو بیت المال کا خازن تھوڑا سا سونا لے کے آیا، تھوڑی سی چاندی لے کے آیا مولا کیا دے دوں؟ تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے. امام نے فرمایا چاہے جو دے دے علی کے لیے دونوں برابر ہے. نہ سونے کی کوئی حیثیت ہے نہ چاندی کی کوئی حیثیت ہے. تو یہ اس اعتبار سے یہ فاقوں میں عطا کرنے والے ہیں، یہ بھوکوں میں عطا کرنے والے ہیں. اور دلیل کیا ہے؟ روزوں پہ روزے رکھ لیے مگر سائل کو بھوکا واپس نہ کیا ہو یا نہ ہو. ان کی عطا تو ابر رحمت کی طرح برستی ہے اور یہ سب کو عطا کر دیتے ہیں، چاہے دوست بھی آئے یا دشمن بھی آئے. یہ اپنوں کو عطا نہیں کرتے، بیگانوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں. تو یہ سبق ہے جو امام سجاد کے یقیناً ہمیں سکھائے گئے، بتائے گئے. لہذا دیکھیں کہ ان کی فضیلتیں کتنی عظیم ہیں. ساری شرافتیں جہاں آ کے ختم ہو جائے. ایک اس میں اگلا شعر ہے، بھی چونکہ وقت اتنا ہی تھا میرے پاس. ایک اس میں اگلا شعر ہے جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے بعد ہر کام کی ابتدا انہی کے ذکر سے ہے اور ہر کام کی انتہا انہی کے نام پہ ختم ہے. اللہ کے نام کے بعد واقع، اور کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو ان کے پاس نہ ہو، اور کوئی رجس ایسا نہیں ہے جو ان سے دور نہ ہو. کیا یہ شکر نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس طریقے کے ہادی اور ایسی سیرت ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا فضیلت نہیں ہے ہم لوگوں کی؟ مثلا ہم جب جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو جہاز تو ایک ہی ہے،
جس میں ہم بیٹھے ہیں اس میں کئی طبقے ہوتے ہیں. ایک بزنس کلاس طبقہ ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا اور ہائی کلاس طبقہ ہوتا ہے. اس طبقے میں جب ہم کہیں سفر کر کے جاتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں ارے بزنس کلاس میں آئے ہیں. جہاز تو ایک ہی ہے. اس کے بعد ایک ہی جہاز میں اگر تھوڑا سا اس پہ پردے لٹکا دیے جائیں، بس تھوڑی سی کرسیوں کو بڑھا کر دیا جائے تو انسان کی شرافت اور انسان کی بزرگی کا سبب بن جاتا ہے. ارے ہم وہ ہیں جو ایسے ہائی فائی انداز میں رہتے ہیں. ذرا آپ غور کیجئے، جب ایک ذرا سے جہاز میں بڑی کلاس میں سفر کرنے سے آدمی بزرگی محسوس کرتا ہے، تو جس کے پاس ایسے رہبر ہوں جنہیں اللہ نے سید الساجدین کہا ہو، زین العابدین کہا ہو، ان کی شرافتوں کا تقاضا تو دیکھیے کیا ہے، وہ کتنے عظیم ہوں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رہبروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ شکر کریں کہ پروردگارا ایسے رہبر ہمارے نہیں ہیں کہ جن میں ہم فضیلتیں پیدا کرتے تو وہ بافضیلت ہوتے. ہمارے تو رہبر ہی ایسے ہیں کہ جن کا طواف فضیلتیں کر رہی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آقا کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارا تجدید ہدایت یعنی تیرے ہادی کی آمد کا دن ہے. آج اس روز اس ہادی کی ولادت باسعادت ہوئی جس نے خلق خدا کو تیرا دین پہنچایا. پروردگارا اس ہادی کے صدقے میں، اس سید الساجدین کے صدقے میں پروردگارا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما. پروردگارا اس سید سجاد کے صدقے میں جو قید و بند میں گرفتار ہو گئے ہیں بغیر جرم و خطا، مالک ان کی نجات کے اسباب عنایت فرما. پروردگارا سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما. پروردگارا جو صاحب کاروبار ہیں، تجارت پیشہ ہیں، ان کی حفاظت فرما. پروردگارا جو مذہبوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تیرے دین کی راہ میں خدمت کر رہے ہیں، ان کی بھی حفاظت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیرے نام سے جگہیں منسوب ہیں، امام بارگاہ ہیں، مسجدیں ہیں، منبر ہیں، محراب ہیں، پروردگارا ان کی حفاظتیں فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آقا کے ظہور میں تاجیل فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عنایت فرما. پروردگارا ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.